محبت سے رائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسلام کی فتح و نصرت اور اعلاء کلمت الحق کے لیے اللہ پاک ہر دور میں اپنے کچھ بندوں کو منتخب فرماتا ہے۔ انہی میں ایک عظیم نام، عظیم مجاہد اسلام، عاشق رسول، سلطان الاسلام والمسلمین، خادم الحرمین الشریفین، الملک الناصر ابو المظفر سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ ہم ان کا کچھ تعارف سنتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے، ان کا کردار کیا ہے، کتنے بڑے یہ اسلام کے فاتح ہیں، انہوں نے کیا فتح کیا ہے، کیا کیا کارنامے ہیں اور ان کا کردار کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آج کچھ سنیں گے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار کیسا ہے۔ ابتداً ہم کچھ تعارف سنتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی کا نام امیر نجم الدین ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ بعض نے کہا کہ ایوبی جو ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے دادا کی وجہ سے یا آپ کے والد گرامی کی وجہ سے آپ ایوبی کہلائے، وگرنہ آپ کا تعلق کرد خاندان سے تھا، آپ کردی تھے اور اصلاً نسلاً آپ رحمت اللہ علیہ کردی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کا تعلق مشرقی آذربائیجان کے علاقے دوین سے تھا۔ آپ کا قبیلہ ہزانیہ کی ایک شاخ روادیہ سے تھا، جو کردوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ آپ کے دادا اپنے دونوں بیٹے امیر نجم الدین آپ کے والد گرامی اور اسد الدین شیر کو جو آپ کے چچا جان ہے، ان کے ساتھ دوین میں سکونت کو ترک کر کے آپ نے پہلے بغداد شریف کا سفر فرمایا اور پھر قلعہ تکریت آپ نے وہاں پر سکونت اختیار کی۔ جہاں والد گرامی کو قلعہ تکریت کی جو ذمہ داری ہے اس کو سونپا گیا، یہی قلعہ تکریت میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 532 ہجری میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش بھی ہوتی ہے۔ کچھ ناموافق حالات کی وجہ سے اس قلعہ داری کو ترک کرنا پڑا اور اپنے بھائی اسد الدین شیر کوہ کے ہمراہ عماد الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ چلے گئے۔ وہاں پر عماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے بڑی ہی محبتوں سے نوازا اور بڑی ہی عزتوں سے نوازا۔ عماد الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد ان کے لخت جگر ان کے بیٹے نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ان کو بڑا سراہا، بڑی عزتوں سے ان حضرات کو نوازا۔ نجم الدین ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ کو شام اور دمشق کے درمیان واقع بعلبک اس کا حاکم بنایا گیا، جبکہ اسد الدین شیر کو ان کو لشکر کی اہم ذمہ داریوں سے نوازا گیا، اہم ذمہ داریاں دی گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ابتدائی سے بڑے ہی جری تھے، بڑے ہی بہادر، بڑے ہی کم وقت میں، یہ نہیں یوں کہ یہ کہ بچپن ہی سے جو جنگی ساز و سامان ہوتا ہے، جنگی حالات ہیں، ان میں کافی انہوں نے دسترس حاصل کر لی، بڑی مہارت حاصل کر لی، گھڑ سواری میں بھی انہوں نے بڑی مہارت حاصل کی، بڑا نام کمایا۔ اس قدر دسترس حاصل کی کہ جو وہاں کے دانا لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، حیران ہو جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ نجم الدین کے ہاں آفتاب پیدا ہوا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو شہرت کب ملی؟ جب نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے چچا اسد الدین شیر کوہ کو مارکائے مصر کے لیے روانہ کیا۔ چونکہ ان کی کبر سنی کی عمر تھی تو ان حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کے ہمراہ
آپ کی عمر 17 سال تھی، جوان تھے، طاقتور تھے، ان کے ہمراہ کر دیا. آپ دل ناخواستہ وہاں پر گئے، لیکن وہ داد شجاعت دی کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں کے دونوں ہی تارے بن گئے. اسی سبب سے کہ جب انہوں نے داد شجاعت دی، بڑا نام کمایا، تو سلطان خوش ہوئے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو انہوں نے مصر کا قلمدان بھی اسد الدین شیر کوہ کو منتخب کیا، لیکن آپ کی عمر نے، آپ کی زندگی نے وفا نہ کی اور ان کا وصال ہوتا ہے. اور یہ ذمہ داری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سونپی جاتی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں معرکہ مصر میں دل سے نہیں گیا تھا، دل ناخواستہ وہاں پر گیا، یعنی اپنی مرضی سے میرا جانا اپنی مرضی سے نہ ہوا، قرآن کی اس آیت کے مطابق ضرور ہوتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسلام دشمن عناصر جو ہیں انہوں نے 492 492 ہجری میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور 70,000 سے زائد مسلمانوں کا خون بہایا. بیت المقدس کی آزادی کے لیے نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی کوشش کی، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی نے وفا نہ کی اور 569 ہجری میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے. لیکن معاملہ یہاں پر رکا نہیں، معاملہ یہاں پر تھما نہیں. اسلام کی سربلندی کے لیے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تربیت یافتہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیڑا اٹھایا اور 583 ہجری میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کو آزاد کروا لیا. جس وقت دشمنوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا بہت ہی مسلمانوں کا خون بہایا، لیکن جیسے ہی یہ آزاد ہوتا ہے اور فتح نصیب ہوتی ہے، بیت المقدس آزاد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا پیارا معاملہ کیا. کسی ایک پر بھی آپ نے ظلم نہیں کیا. چاہتے تو آج بہت ساروں کا خون بہا سکتے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا تھا، جنہوں نے قبضہ کیا تھا، آج ان کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ ہو سکتا تھا. لیکن یہ تربیت یافتہ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہیں، یہ امتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہ وہ بھی منظر تھا کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے، وہ فتح مکہ کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر عام معافی کا اعلان دے دیا جاتا ہے. حالانکہ آپ پہلے دیکھیے فتح مکہ سے قبل لوگوں نے کتنے ستم کیے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر بھی برسائے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے ستایا گیا تھا. لیکن آج جب فتح مکہ ہوتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. اسی کڑی کو آپ دیکھیے کہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی معاف بھی فرمایا. یہاں تک کہ جو مغربی مفکرین ہیں وہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنی بڑی فتح کے بعد کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرنا یہ قابل تحسین بات ہے. یہاں تک کہ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی ان کو اپنی اصلی حالت پر بحال کر دیا گیا. نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی محنت کی تھی، بڑی کوشش کی تھی کہ یہ مسجد اقصی ہماری آزاد ہو جائے، اور اس کے لیے آپ نے کثیر مال خرچ کر کے بڑے پیارے پیارے ممبر بنوائے تھے. لیکن آپ کی زندگی نے وفا نہ کی اور دنیا سے چل بسے. جب بیت المقدس کو آزاد کر لیا گیا تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان ممبروں کو حلب سے منگوایا اور بیت المقدس میں نصب فرمایا. اس اہم واقعے کی یادگار میں بہت سارے شفا خانے بھی بنائے گئے، اور جو متعدد ایوبی امراء ہیں انہوں نے بڑی پیاری ہی جو عمارتیں ہیں وہ بنا کر اس شہر کے حسن کو مزید دوبالا کیا. بیت المقدس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن قلعوں کو اور جن جگہوں کو، جن علاقوں کو آپ نے فتح کیا ہے، ان میں اسکندریہ سر فہرست ہے، دمشق ہے، حلب ہے، ساریہ ہے، صفوریہ ہے، طور ہے اور حیفا ہے، کرک ہے. اس کے علاوہ اسکلان، بیروت اور بہت سے علاقے جو آپ نے فتح کیے ہیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ کردار دیکھیے، آپ
انداز دیکھیے کہ اتنے بڑے لیڈر اور بیت المقدس کو آزاد کروانے والے اور کئی قلعوں کو، کئی علاقوں کو فتح کرنے والے، ان کا اپنا ذاتی کردار کتنا پیارا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، آنکھیں پر نم ہو جایا کرتی تھی، بلکہ یہاں تک کہ آپ جو امام منتخب فرماتے ان کے لیے بھی قاری ہونا اور متقی اور پرہیزگار ہونا یہ شرط قرار دیتے تھے۔ اور کبھی تو یوں ہوتا کہ مجاہدین کی صفوں میں کھڑے ہوتے اور کہتے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، کبھی 1 پارہ، کبھی 2 پارے، کبھی 3 اور کبھی 4 پاروں کی تلاوت وہاں پر کی جاتی۔ یہ تھے ہمارے لیڈر، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے بزرگان دین۔ ان کا کردار کتنا پیارا ہے کہ قرآن پاک سے محبت، کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو تو آنکھیں پر نم ہو۔ میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم بھی غور کریں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ تو قرآن پاک سے اتنی محبت کریں، اور کیا ہمیں دیکھ کر بھی اللہ پاک کا قرآن نہیں آتا؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے؟ ہم غور کریں کہ آخری مرتبہ ہم نے کب قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ نیت کیجیے ساتھ ساتھ کہ ہم بیان بھی سن رہے ہیں، اپنے اسلاف کا تذکرہ بھی سن رہے ہیں، اور جو ان کی زندگی سے مدنی پھول ملتے جا رہے ہیں ہم ان کو بھی لیں اپنی زندگی میں اس کا امپلیمنٹ بھی کریں اور اپنی زندگی میں ان کو لیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں اسلاف کی زندگی پر چل کر، ان کے طریقے پر چل کر ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرآن پاک سے محبت کس قدر زیادہ ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جہاں پر وہ قرآن پاک کی تلاوت خود بھی فرماتے، آنکھیں پر نم ہو جاتی، جو مجاہدین کی صفیں ہوتی اس میں قرآن پاک کی تلاوت سنتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بڑے ہی احسن انداز میں کر رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ خوش ہوئے اور ان دونوں یعنی باپ بیٹے کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا، ایک جگہ ان کے لیے وقف کر دی۔ یہ تھی آپ کی محبت قرآن پاک سے۔ جہاں پر قرآن پاک سے اتنی محبت ہے وہاں پر سماع حدیث کے بھی نہایت ہی شائق تھے، بڑا شغف رکھتے تھے سماع حدیث سے۔ اگر پتہ چلتا کہ کوئی عالی سلسلہ جو حدیث کا شیخ ہوتا ان کی بارگاہ میں جاتے، ان کی مجلس میں جاتے، بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر آپ سماع حدیث کیا کرتے تھے۔ قرات حدیث کے وقت لوگوں کو احتراماً بیٹھ جانے کا حکم دیتے، اور اگر کوئی عبرت کی بات آتی تو آپ کی آنکھیں پر نم ہو جایا کرتی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علم دوست بھی تھے۔ جی ہاں، علم دوست بھی تھے، علماء سے، صلحاء سے بڑی ہی محبت فرماتے، علماء کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ جاتے اور علماء کی ہم نشینی کو اختیار فرمایا کرتے، اور بالخصوص جس وقت شرعی مسائل پر علماء گفتگو فرماتے اس مجلس کو آپ ضرور اختیار فرماتے۔ جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو شریعت مطہرہ کے احکامات ہوتے اور ان کے دلائل ہوتے اس کو بھی جان لیا کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو دینی خدمات ہیں چند ایک ملاحظہ ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے کئی ایک مدارس بنائے۔ المدرسۃ الصلاحیہ جسے تاج المدارس اور اعظم المدارس کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے بنایا۔ اس کے علاوہ کئی ایک مدارس، کئی ایک خانقاہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بنائی۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا دین سے شغف کتنا ہے، دین کا درد کتنا ہے، اور دین کا جذبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں کس قدر زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی راہ میں دینے سے بھی پیچھے ہٹتے نہیں تھے، بلکہ اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ بھی بڑا ہی بے مثالی تھا۔ اگر کوئی مسلمان جو مجاہد ہے ان کا گھوڑا اگر مر جائے یا زخمی ہو جائے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا زبردست گھوڑا اس کو دیتے، اور اس کے علاوہ بھی عطاؤں کی بارش ان پر فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اور اپنا حال کیا تھا ان کا؟ ذاتی طور پر ان کا حال یہ تھا کہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ کبھی تو یوں ہوتا کہ اپنا ذاتی گھوڑا بھی ان کے پاس نہ ہوتا، جنگ میں جانا ہوتا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی سے گھوڑا عاریتاً لیتے، ادھار لیتے اور لے کر جاتے، اور جا کر جب وہاں سے واپس پلٹ کر آتے
اور پلٹ کر آتے مالک آتا اور اپنا گھوڑا لے کر چلا جاتا. اپنی کیفیت تو یہ تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور سے قبل جو حکومت تھی اس نے ایک ٹیکس رکھا تھا حاجیوں کے لیے کہ جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جائے گا اسے ایک متعین جو ہے ٹیکس دینا ہوتا. اگر کوئی ٹیکس نہ دیتا اسے پکڑ لیا جاتا, قید کر لیا جاتا, یہاں تک کہ وہ حاجی حج سے محروم ہو جاتا. میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے یہی سلسلہ کیا کہ اس ٹیکس کا خاتمہ کیا, اور اس کے علاوہ امیر مکہ, اہل مکہ اور وہاں کے مجاوروں کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہر سال 8000 اردب یعنی 15,120 من غلہ یہ منتخب فرمایا اور وہاں ہر سال بھیجا کرتے تھے. یہ حاجیوں کے ساتھ بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کمال درجے کی محبت تھی. میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کوئی ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اقدس کو نکالنے کی ناپاک کوشش کی گئی تھی. نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں وہ معاملہ بھی پیش آیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو نکالنے کی ناپاک جسارت کی گئی اور اس کا تعاقب نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا. وہ تو ان کا خاتمہ ہوا, لیکن کرک اور شوبک کے جو غیر مسلم تھے 578 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ ناپاک منصوبہ بنایا کہ اب جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر کو توڑا جائے گا معاذ اللہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو نکالا جائے گا. یہ ناپاک ذہن لے کر اب وہ چھپ کر نہیں بلکہ ایک لشکر انہوں نے بھیجا. جیسے ہی یہ لشکر کی خبر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہنچتی ہے, ابھی ایک دن کی مسافت رہتی ہے کہ وہ جو ناپاک لشکر ہے کافروں کا کہ وہ مدینہ پاک میں داخل ہوتا اور وہ معاذ اللہ حملہ کرتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی بے حرمتی کرتا. بڑی ہی اجلت کے ساتھ, بڑی ہی تیزی کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کا اپنا ایک لشکر بھیجا کہ ان ناپاکوں کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ان کا کام تمام کیا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جہاں پر یہ بھی صحرا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر جاتا ہے کہ آپ کئی ایک علاقوں کے قلعوں کے فاتح ہیں جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی حفاظت بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر بھی جاتی ہے. وہیں پر آپ صبر اور استقامت, ہمت اور شجاعت میں بھی اپنی مثال آپ تھے. مزاج حاکمانہ ضرور تھا لیکن اس کے باوجود طبیعت میں عفو و درگزر, جود و سخاوت اور معاف کرنا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزاج میں تھا. بلکہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے کسی خادم سے پانی مانگا, وہ اس نے پانی نہیں دیا, یہاں تک کہ آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا, تیسری مرتبہ فرمایا, 5 مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانی مانگا, یہاں تک کہ آپ کو پانی لایا گیا, پانی پیش کیا گیا, آپ نے پانی نوش فرمایا. لیکن 5 مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانی مانگا. اس کے باوجود جب وہ سامنے آتے ہیں ایک مرتبہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تاخیر کیوں کی, میں نے 5 مرتبہ آپ سے پانی مانگا. سبحان اللہ, یہ ہے ان کا عفو درگزر. اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کے دن عام اجازت ہوتی, اس میں امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, علماء بھی, فقہا بھی, قضات بھی اور اہل مقدمہ بھی حاضر ہوتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بعض اوقات خود مقدمہ کی سماعت فرماتے, دستخط کرنے ہوتے, آپ خود دستخط فرماتے, لوگوں کی داد رسی فرماتے. اللہ اکبر, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے عظیم لیڈر ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم عورت روتی ہوئی آتی ہے, آہو بکا کرتی ہے آپ کے دربار میں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مائی تمہیں مسئلہ کیا ہے, ہوا کیا ہے؟ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے, غیر مسلم عورت تھی, اس نے کہا کہ میرے خیمے سے میری بیٹی کو ڈاکوؤں نے اٹھا لیا ہے, مجھے پتا چلا ہے کہ سلطان بڑے درد دل رکھنے والے ہیں, یہ داد رسی کرنے والے ہیں, بات سننے والے ہیں, آپ کی بارگاہ میں التجا لے کر آئی ہوں کہ میری بیٹی کو مجھے ان ڈاکوؤں سے واپس دلوا دیجیے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً اپنے بندوں کو بھیجا اور خبر گیری کی
کہ معاملہ کیا ہو؟ پتا چلا کہ اس بچی کو غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ بک گئی ہے بچی، فرمایا کہ جتنی بھی رقم وہ خریدنے والا جس نے بچی کو خریدا ہے، کہا جتنی بھی رقم وہ مانگے، منہ مانگی رقم دے کر اس بچی کو واپس لے کر آیا جائے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ وہ بچی واپس آتی ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس ماں کے حوالے کرتے ہیں، وہ گر جاتی ہے، آہو بکا پھر کرنا شروع کر دیتی ہے اور بڑے ہی لجاجت کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے اور یوں وہاں پر پلٹ کر چلی جاتی ہے۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہیں ہمارے اسلاف کہ جن کے دلوں میں لوگوں کے لیے ہمدردی کس قدر زیادہ ہے۔ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دلوں میں ہمدردی پیدا کریں، جس سے ہو سکتا ہے جتنی ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، ان کی داد رسی کرنی چاہیے، خبر گیری رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہی علاقے میں، ہمارے ہی رشتہ داروں میں، ہمارے ہی پڑوسیوں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمسایوں میں بہت سارے پریشان ہوتے ہیں، ہم ان کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، ضرور دور کیجئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے۔ یہی ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا ثمرہ بھی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہستی، آپ کی ذات بڑی ہی با کمال ذات ہے۔ آپ نے کئی علاقے بھی فتح کیے، یہ بھی آپ نے سنا۔ آپ کا قرآن سے محبت، سماع حدیث سے محبت، علماء سے محبت اور لوگوں سے محبت، لوگوں کی داد رسی کرنا، یہ بہت ساری باتیں ہمیں جو پیغام دیتی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آئیں، ہم بھی اپنی زندگی میں ایک چینج لے کر آئیں، ہم بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں، ہم بھی اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ضرور گزاریں۔ ہم آئے اس دنیا میں امتحان کے لیے ہیں، دنیا سے جانا بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ بزرگان دین کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب سیرت کو پڑھتے ہیں، آپ کی بزرگان دین کی سیرت کو دیکھتے ہیں، تو اس سے ضرور ہمیں یہ ملتا ہے کہ بزرگان دین دنیا میں رہے اور شاہانہ انداز میں رہے، با کمال زندگی گزاری، بے مثال زندگی گزاری، لیکن اپنے مالک کو نہیں بھولے، اپنے خالق کو نہیں بھولے۔ انہوں نے آخرت کے لیے بھی بہت سا سامان اکٹھا کیا ہے۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال بحالت مرض 27 صفر المظفر 589 سن ہجری میں دمشق کے ایک قلعہ میں شیخ ابو جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ سے قرآن سنتے سنتے آپ کا وصال باکمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کے وصال کے وقت آپ کی عمر 57 ایئرز تھی۔ قاضی بہاؤالدین بن شداد آپ کے وصال کا جو واقعہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہا کہ 27 صفر المظفر کو آپ کے مرض کا 12واں دن تھا، آپ کی قوت گھٹ چکی تھی، مرض میں شدت آ چکی تھی۔ تو شیخ ابو جعفر سے کہا گیا کہ آج کی رات آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ہی رہنا ہے اور رات انہی کے پاس، انہی کے قلعے میں گزارنی ہے۔ اگر وہ ساعت آ جائے کہ جس ساعت نے آنا ہے، یعنی دنیا سے جانے لگے ہوں، تو آپ تلقین کر دیجئے گا، کلمہ یاد کروا دیجئے گا۔ شیخ ابو جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ پاس بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے، اور جیسے ہی سورہ حشر کی اس آیت پر آپ پہنچے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، جیسے ہی اس آیت پر آپ پہنچتے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دم مستعد ہوئے، چہرہ کھل گیا، ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگے سچ فرمایا، سچ فرمایا۔ اور جیسے ہی یہ الفاظ تھے کہ سچ فرمایا، اور ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا روزہ مبارک، آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ المدرسۃ العزیزیہ، یہ دمشق میں ہے، وہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں
ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونی مل کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔